بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بعض اوقات ہم اپنی قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں اور کافی کوشش اور تگ و دو کے بعد ہمیں حاصل نہیں ہوتی، نہیں ڈھونڈ پاتے۔ کافی جگہ ڈھونڈتے ہیں، جہاں رکھی ہوتی ہے وہاں بھی تلاش کرتے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں دوبارہ نہیں ملتی اور یوں ہماری پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ کبھی آپ اپنی چابیاں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور پورا گھر لاک ہو جاتا ہے اور پھر سارے تالے توڑنے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے قیمتی ڈاکومنٹس رکھ کر بھول جاتے ہیں جو دوبارہ نہیں مل سکتے۔ کبھی پاسپورٹ کھو جاتا ہے، کبھی گاڑی کے کاغذات گم جاتے ہیں اور گاڑی آپ کی ہوتے ہوئے بھی کوئی ثبوت باقی نہیں بچتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان کے یا مکان کے پراپرٹی کے کاغذات آپ سے گم جاتے ہیں اور اس کا کوئی سرا، کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہوتی جہاں سے آپ تلاش کر لیں، لیکن اگر تلاش کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کو نہیں ملتے، اور پھر پریشانیوں کا ایک نیا سلسلہ، ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ دوبارہ کسی چیز کو بنوانا وطن عزیز میں انتہائی مشکل اور کھٹن کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے جن کے ڈاکومنٹس گمتے ہیں، جن کی سنتیں گمتی ہیں، جن کے پراپرٹی کے کاغذات گمتے ہیں، گاڑی کے کاغذات گمتے ہیں، وہ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جن کی یہ چیزیں گمتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی ایسے ہی مشکل حالات میں آ چکے ہیں، اپنی قیمتی چیزیں کھو چکے ہیں اور تلاش کے باوجود بھی نہیں مل رہی، یاد نہیں آ رہی کہ کہاں رکھ دی ہیں اور کہاں بیٹھے تھے، کہاں رکھ کے آ گئے ہیں، تو اس کے لیے آج ایک بہترین اور نایاب مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے گی تو میں سب سے پہلے قرآن پاک میں تلاش کروں گا، اس کے بعد پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا ایمان کامل، یقین کامل دیکھیے کہ قرآن پاک پر ان کا اس قدر یقین ہے کہ اونٹ کی رسی ڈھونڈنے کے لیے بھی قرآن سے مدد لی جا رہی ہے، قرآن میں تلاش کیا جا رہا ہے، آیتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں جن کو پڑھنے سے اونٹ کی رسی مل جائے گی۔ یہ تھا وہ ایمان کہ جب صحابہ کرام بسم اللہ بھی پڑھ کر کسی پر دم کر دیتے تھے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی اسی ایمان اور یقین کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے معاملات حل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا وظیفہ کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، ملنے کے لیے بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ بھلے ہی ایک مہینہ پہلے ہی آپ کی چیز گمی ہو اور نہ مل رہی ہو، کسی اور نے اٹھا لی ہو، تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ تک آپ تک وہ چیز پہنچاتا ہے، اور اگر آپ نے وہ کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں تو وہ جگہ یاد آ جائے گی، اور اگر کسی جگہ گر گئی ہے، کسی کو مل گئی ہے، تو پھر یہ کام فرشتوں کا ہے، وہ اس شخص کو لے کر آپ تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی گمی ہوئی، کھوئی ہوئی، گمشدہ تمام چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ یہ قرآنی آیات کا نایاب اور مجرب وظیفہ ہے، بارہا آزمایا گیا ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ عصر کی نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور ایسے کمرے میں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 16 ہے۔ یہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ یہ آیت 21 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار دوبارہ درود شریف پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے اپنی کھوئی ہوئی، گمی ہوئی چیزوں
کے لیے، چیزوں کی تلاش کے لیے، چیزوں کو پانے کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن لگاتار ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ اگر عصر کے بعد کر رہے ہیں تو عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے اور وقت مخصوص کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ عام طور پر پہلے دن ہی چیزیں مل جایا کرتی ہیں، یاد آ جاتا ہے کہاں رکھ کے بھول گئے تھے، اور پھر اگر نہ یاد آئے، نہ ملے تو دوسرے دن پڑھ لیں اور پھر تیسرے دن بھی پڑھ لیں۔ 3 دن کے اندر اندر چیلنج ہے کہ آپ کی گم شدہ چیزیں یا ان کی اطلاع آپ تک ضرور آ جائے گی۔ اگر کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں تو یاد آ جائے گا، اگر کسی اور نے اٹھا لی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس قرآنی وظیفے کے ذریعے سے، اس کی طاقت کے ذریعے سے وہ شخص آپ کی چیز آپ تک پہنچا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔